نہیں، جیسے میں نے کہا کہ کوئی صحابہ پہ اعتراض کرے تو وہی اعتراض اہل بیت پہ بھی آئے گا، لیکن الزام جواب اس سے پہلے بخاری کے حدیث سے پہلے سن لو۔ اگر مان لیا آپ کے کہنے کے مطابق کہ حضور کے صحابہ خلافت میں پڑ گئے اور حضور کا ادھر جنازہ پڑا ہے اور صحابہ خلافت میں لگے ہیں، تو مجھے بتاؤ، چلو صحابہ تو خلافت میں لگے، اہل بیت کدھر گئے تھے؟ حضرت علی پاک کدھر تھے؟ حضرت عباس کدھر تھے؟ ابن عباس کدھر تھے؟ وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اپنے معاملات میں رہو، حضور کا جنازہ ہم پڑھاتے ہیں، کسی نے علی پاک کو روکنا تھا؟ بولیے۔ تو صحابہ پہ تو اعتراض آ رہا ہے کہ صحابہ حضور کا جنازہ پڑھا ہے اور انہیں خلافت کی پڑی ہوئی ہے، تو بتاؤ پھر اہل بیت کیوں نہیں آیا گیا؟ اہل بیت نے آ کر کیوں نہیں حضور کی جنازہ پڑھی؟ آ جاتے ہیں، کسی نے روکنا تو نہیں تھا۔ یہ کنسان جواب، جو اعتراض صحابہ پہ ہوگا وہی اعتراض اہل بیت پہ بھی آئے گا۔ آپ سنیے، صحیح بخاری کی حدیث سے بات میرے سامنے بخاری شریف موجود ہے، اس کے ذوق سے میں بات پڑھنے لگا ہوں، اور یہ حدیث پاک جو پڑھنے لگا ہوں حضرت امام بخاری نے صحیح بخاری میں سے 2 مرتبہ نقل کیا ہے، حدیث پاک بخاری میں 2 مرتبہ آئی ہے۔ اب سنیے حدیث پاک، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حدیث کو کچی پکی نہیں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں، حضرت کعب بن مالک ان 3 صحابہ میں ہیں جو تبوک میں حاضر نہ ہو سکے، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ کعب بن مالک وہ ہیں، یہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اخبرہ ان علی بن ابی طالب خرج من عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں تھے، آپ بیمار تھے، بیماری کی شدت تھی، حضرت مولا علی حضور کے گھر سے باہر تشریف لائے تو صحابہ موجود تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا ابا حسن کیف اصبح رسول اللہ، حضور کا کیا حال ہے بتائیے ذرا۔ صحابہ نے حضرت علی پاک سے پوچھا، حضور کا کیا حال ہے؟ حضرت علی پاک نے فرمایا، فقال علی اصبح بحمد اللہ بارئا، الحمدللہ، حضور پہلے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، حضور پہلے سے بہتر ہے۔ اب آگے حضرت علی وہیں پہ تشریف فرما ہے، حضور کے چچا حضرت عباس آ گئے۔ حضرت عباس نے آ کر حضرت علی کا یوں ہاتھ تھاما اور کہا کہ اے علی میرے ساتھ چلیے۔ پہلے میں حدیث پڑھ لوں پھر اس کے بعد ترجمہ سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فأخذه بيده عباس بن عبد المطلب فقال له أنت والله بعد 3 عبد العصا وإني والله إلا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر إن كان فينا علمنا ذلك وإن كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا فقال علي أنا والله لئن سألناها رسول الله
الله صلى الله عليه وسلم فمنعها لا يعطيناها الناس بعده وإني والله لا أسألها رسول الله. سبحان اللہ. اب حدیث کا ترجمہ سنیے. اللہ اکبر. حضرت عباس نے حضرت علی کا ہاتھ تھاما اور فرمایا اے علی آئیے میرے ساتھ. کہا کیا بات ہے؟ کہا آؤ. لہو انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا عبد العصا. دیکھ رہا ہوں کہ حضور کا وصال قریب ہے. آپ کے چہرے کے آثار سے مجھے ایسے لگ رہا ہے تو کیوں نہ ہم جا کر حضور سے یہ پوچھیں کہ یا رسول اللہ آپ کے بعد خلافت کا حقدار کون ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے بعد خلافت کا حقدار کون ہے؟ آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا؟ صحیح بخاری کے حدیث پاک یقین نل کہہ رہے ہیں آج تو پہلے تو کسی پر نہیں چھوڑی ہوگی نہ کسی پر چھوڑانی ہوگی. یہ حدیث پاک جس سے میں اپنا دعویٰ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جو اطراء صحابہ پہ آئے گا وہی اطراء اہل بیت پہ آئے گا. تو کہا کہ آؤ حضور سے پوچھتے ہیں حاضر الامر ان کان فینا. حضور سے خلافت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہم حقدار ہیں یا نہیں اس بارے میں اس خلافت کے. فاوصا بنا. چلو ہم خلافت کے حقدار ہوئے تو حضور فرما دیں گے کہ میرے بعد یہ خلافت کے حقدار ہیں. حضرت علی پاک نے چچا کو کیا فرمایا؟ فرمایا چچا عباس انا واللہ لئن سألناها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چچا اللہ دی قسم میں حضور کو سوال نہیں کرنا. میں نے حضور سے یہ بات نہیں پوچھنی. میں نے حضور سے یہ سوال نہیں کرنا. خلافت کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں ہے. اس لیے فَمَنَعْنَا لَا يُؤْتِنَا النَّاسُ بَعْدَهُ. فرمایا کہ اگر حضور نے کسی اور کے بارے میں کہہ دیا کہ میرے بعد خلافت کا حقدار وہ ہے تو فرمایا پھر قیامت تک لوگوں نے ہمیں خلیفہ نہیں بننے دینا. پھر قیامت تک خلافت ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گی. حضور نے اگر کسی اور کے لیے فرما دیا تو پھر خلافت انہی میں چلی جائے گی اور پھر ہم قیامت تک خلیفہ نہیں بن سکتے. فرمایا کہ میں نے حضور سے بات نہیں پوچھی. خلافت کی بات میں نے حضور سے نہیں پوچھنی. اور اس بات پہ آپ نے قسم اٹھائی اور وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَسْأَلَهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا کہ کبھی بھی میں حضور سے بات نہیں پوچھوں گا. اگر حضور نے کسی اور کے بارے میں کہہ دیا کہ میرے بعد وہ خلیفہ ہے تو اے چچا پھر ہماری باری آنی کوئی نہیں ہے. خلافت ہمارے پاس پھر آنی نہیں ہے. پھر خلافت جہاں حضور نے فرما دیا وہیں چلی جائے گی. اب یہ حدیث پاک اب اس پہ آپ نے توجہ کرنی ہے جو بات میں یہاں سے بیان کرنے لگا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو کہتے ہیں کہ علی مسیح ہے اور حضور نے اندر اندر ہی فرما دیا تھا میرے بعد خلیفہ علی ہے. اگر حضور نے یہ فرما دیا ہوتا علی پاک فرماتے چچا رہن دے خلافت ازان پہلے مل چکی ہے اور حضور کو کیوں پوچھنا جا کے. لیکن یہ نہیں فرمایا. فرمایا نہیں خلافت کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے. اگر حضور نے کسی اور کے بارے میں فرما دیا تو پھر ہماری باری نہیں آئے گی. تو جو اگر حضور نے کہڑے کہہ دینا اندروں اندر حضرت علی کو خلیفہ بنا چھڑیا اور علی وسیع ہے تو اگر علی وسیع ہے اور ان کے لیے وصیت حضور فرما چکے ہیں تو علی پاک نے کیوں نہیں کہا چچا
تو حضور تو خلافت کا حق مجھے دے چکے ہیں، اب حضور سے کیا پوچھنا ہے جا کے؟ نہیں، بلکہ فرمایا چچا نہیں، میں خلافت کا سوال نہیں کروں گا حضور سے، یہ بات نہیں پوچھوں گا، اس لیے کہ لا یؤتی الناس بعدہ، اگر حضور نے کسی اور کے بارے میں فرما دیا تو پھر لوگ ہمیں کبھی بھی خلیفہ نہیں بننے دیں گے۔ اب دوسری بات، علی پاک شاید یہ بھی سوچ رہے ہوں کہ حضور ہر بار فرماتے ہیں ابو بکر کہاں ہے، میرے مسلح پہ کھڑا ہو، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائے۔ اگر حضور نے فرما دیا میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہے، فرمایا کہ پھر وہ تو نامزد ہو گئے اور پھر ہماری باری نہیں آئے گی، اس لیے علی پاک نے سوال نہیں کیا، علی پاک نے سوال نہیں کیا۔ چچا کہتا ہے حضور سے پوچھ لیتے ہیں، علی پاک فرماتے ہیں نہیں، اگر حضور سے سوال کیا اور حضور نے کسی اور کے بارے میں فرما دیا تو پھر ہماری باری کوئی نہیں آتی، ہمیں کسی نے خلیفہ نہیں بننے دینا۔ اب سننا، جو اپنے دعوے پہ بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کا جنازہ مبارک پڑا ہے اور صحابہ کو خلافت کی پڑ گئی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ حضور کے وصال کے بعد صحابہ خلافت کے بارے میں بیٹھے سوچ رہے ہیں، اہل بیت علی پاک عباس پاک وہ ابھی حضور کا وصال نہیں ہوا، انہیں پہلے خلافت کی فکر پڑ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اعتراض صحابہ پہ آئے گا بے نہیں، وہی اعتراض اہل بیت پہ بھی آئے گا، حال ہوا ہی نہیں۔ اور اہل بیت کی عظیم دو ہستیاں ہیں، یہ پہلے خلافت کی فکر میں پڑ گئے، اب بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہو گے؟ وصال کے بعد تو کسی نے حقدار بننا ہی ہوتا ہے اور اس کے بارے میں سوچا ہی جاتا ہے، لیکن وصال نہ ہوا اور پہلے ہی بندہ کہے کہ ہے میں پہلے جو ہے وہ اس کا حقدار بنوں یا اس کے بارے میں پوچھ لوں، تو بتاؤ اعتراض آئے گا کہ نہیں؟ اہل بیت پہ بولو آئے گا۔ صحابہ نے تو بعد فکر ہوئی تھے، اہل بیت تو پہلے فکر پہ گئی، حضور نے وصال تو پہلے۔ اب جو اعتراض صحابہ پہ کرو گے وہی اعتراض اہل بیت پہ آئے گا۔ اللہ اکبر۔ اب پتہ چلا سنی مذہب کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، بے شک سنی مذہب حق ہے، سچ ہے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے اماموں نے یہ بات سکھائی اور پڑھائی ہے کہ نہ ہی حضور کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے اور نہ ہی اہل بیت کے بارے میں زبان کھولنی ہے، اس لیے صحابہ بھی برحق ہیں، اہل بیت بھی برحق ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو سنی مذہب کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کوئی کہے کہ صحابہ پہ اعتراض آتا ہے تو پھر اس اعتراض سے اہل بیت بھی نہیں بچتے ہیں، اور اگر کوئی کہے اہل بیت پہ اعتراض آتا ہے تو پھر صحابہ نہیں بچتے۔ سنی وہ ہے جو ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کو تھام کے رکھتا ہے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت کو تھام کے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔